السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جب رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ یہ اونچے اور انا پرست لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ ڈر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے؟ آپ کو یہاں تک کون لایا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قدم قدم پہ آپ کو سنبھالنے والا کون تھا؟ صرف اللہ۔ جب سب چھوڑ گئے تو کون آپ کے ساتھ ٹھہرا رہا؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ کس نے آپ کو زندہ رکھا جب آپ موت کے کنارے پر تھے؟ صرف اللہ۔ کس نے آپ کو امید دی جب آپ مایوسی کی انتہا پر تھے؟ صرف اللہ۔ جب رب نے پہلے آپ کی مدد کی تھی وہی اب بھی آپ کی مدد کرے گا۔ جو شروع سے آپ کا خیال رکھتا آ رہا ہے وہی اب بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں بلکہ تماشائی کرتے ہیں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ انسان جہاں بھی پہنچ جائے لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تو پہلا لفظ منہ سے اللہ ہی نکلتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا پھر کافر کا۔ جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کیجیے، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کیجیے۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور تم وہ روشنی ہو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول کر بھی کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا۔ بہت مشکل کام ہے دنیا سے اچھے اعمال کے ساتھ رخصت ہونا جناب۔
کچھ باتوں میں خاموشی بہتر ہوتی ہے، وقت خود ہی بتا دیتا ہے۔ مشکلوں کو دور کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی خدا معاف کرتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے اور سب کی سنتا ہے، بس کوئی سنانے والا تو ہو۔ پریشانی کی سب سے بڑی وجہ شکر نہ کرنا بھی ہے۔ انسان کو جتنی نعمتیں ملتی ہے وہ اتنا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بھی انسان کو سکون کی تلاش ہو تو وہ ذکر اور فکر کو پکڑے، انشاءاللہ اس کی مدد ہوگی۔ ہمیشہ اچھے کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، دیر آئے درست آئے یہ بہتر ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ ہر کام شیطانی ہی ہیں جو اسلام کی حدود سے باہر ہوں۔ نہ اس میں کوئی سکون اور آرام ہوتا ہے، صرف بے چینی اور بیزاری ہوتی ہے۔ آج انسان نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، رزق تو مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ کچھ محبت بہت مختلف ہوتی ہے، اس محبت کا اظہار صرف آنسو ہوتے ہیں۔ ظالم کا کام ہے ظلم کرنا، آپ کبھی بھی امید مت رکھیں کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ آسانیاں دوسروں کا برا سوچ کر دل دکھا کر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ آسانیاں بانٹنے والا ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ علم دینے سے کبھی بھی آپ کا علم کم نہیں ہوتا، جتنا دو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ خوش رہنا بھی ایک آرٹ ہے، یہ آرٹ آپ کو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سکھا سکتا۔ جب دل میں بے چینی ہو، پریشانی ہو، وسوسے آ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، انسان میری طرف آ جا، میں گرنے نہیں دوں گا۔ سب کی دعا سنتا ہے وہ خدا، سب سے پیار کرتا ہے وہ خدا، کبھی گرنے نہیں دیتا، تھام لیتا ہے وہ خدا۔ جب تک انسان اپنی مدد خود نہیں کرے گا، اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعام۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، قبر کے عذاب سے محفوظ رہا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔